خدمت خلق کے اعتبار سے جنت میں جانے کا آسان موقع ہے۔ حدیث سنیے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حدیث سنیے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، تمام انسان ننگے بھی ہوں گے، بھوکے بھی ہوں گے، پیاسے بھی ہوں گے، اور سورج انتہائی قریب ہوگا، اس حالت میں ہوں گے۔ یہ ہماری ضرورت کا اصل وقت ہے۔ اس وقت ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوگی، یہ ہماری ضرورت کا اصل وقت ہے۔ نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا، دنیا میں جس نے کسی کو کھلایا ہوگا اللہ کے لیے، قیامت کے دن اللہ اسے کھلائے گا۔ دنیا میں اللہ کے لیے اگر کسی نے کسی کو لباس پہنایا ہوگا، اللہ وہاں لباس پہنائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں کسی نے اللہ کے لیے کسی کو پانی پلایا ہوگا، اللہ قیامت کے دن اس کو پانی پلائے گا۔ تو اس ضرورت کے دن کا آج ہم احساس کرنے والے بن جائیں۔ کیا کریں؟ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں میں، محلے میں، ارد گرد کے لوگوں میں اس بات کی طرح سے چھان بین کر لیں۔ کسی کو راشن پہنچایا جا سکتا ہے، کسی کی کوئی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے، اس کے لیے ہم فکر مند ہو جائیں، انشاءاللہ ہماری جنت بن جائے گی۔ آج یہ خدمت کا وقت ہے، اور جن کی دکانیں ہیں، جنہوں نے چیزیں سیل کرنی ہے، وہ کم نفع کے اوپر کریں، وہ بھی جنت کمائیں، اپنی چیز کے جائز پیسے لے لیں، لیکن اس وقت دوسروں کا خیال کرنے والے بنیں۔ ایک آزمائش کا وقت ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، الکحف ایجوکیشنل ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے، اور حجاز ہسپتال والے بھی کوشش کر رہے ہیں، مل کے بھی ہماری بعض چیزیں جدا جدا چل رہی ہیں، بعض چیزیں جوائنٹ وینچر میں چل رہی ہیں، کہ اس کے لیے ہم کوشش میں ہیں کہ بھئی راشن پہنچائے جائیں۔ اور آج بھی میٹنگ تھی حجاز ہاسپٹل میں، تو اس میں یہی طے ہوا کہ بھئی کچھ ہمارے علاقے میں، جیسے میں ٹاؤن شپ میں ہوں، کوئی ٹاؤن شپ کے لوگ، وہاں کوئی رکشے والے ہوں، وہاں کوئی ایسے لوگ جو روزانہ کام پہ جاتے تھے اور آج ان کے کام نہیں ہیں، تو ان کی کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت داد رسی کر دی جائے، کچھ ان کا خیال کر لیا جائے۔ تو بھئی ہر آدمی اپنے ارد گرد کے لوگوں میں دیکھے کہ کس کی کہاں مدد ہو سکتی ہے، اس مدد کو کرے۔ یہ موقع ہے، یہ آج کا دیا کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ ہماری اصل ضرورت کا وقت یہ نہیں، اصل ضرورت کا وقت وہ ہے۔ اور مجھے بھی 2 دن پہلے بہت اچھی طریقے سے احساس ہو گیا، ہم لوگ بس اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، پردے ڈالے ہوئے ہیں، کیا پدی کا شوربہ۔ 2 دن پہلے جس وقت لاک ڈاؤن ہوا، اس وقت میں نے ایک ساتھی کو بلایا، امی کو کہا کہ مجھے پرچہ لکھ کے دیں، کیا سامان چاہیے۔ ساتھی کو بلایا، اس کو کہا بھئی یہ سامان لے آؤ۔ امی نے پرچہ لکھا، 5-7 منٹ لگے، بچہ آیا، اس کو میں نے دیا کہ بھئی سامان لے آؤ، وہ سامان لینے چلا گیا۔ اس وقت بہت کیفیت میرے دل پہ طاری رہی، اور خیال کرتا رہا کہ میری تو کمزوری یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں نے پہلے اپنے گھر کا خیال رکھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، جب ایک صحابی نے غزوہ احزاب کے موقع پہ فرمایا تھا، عرض کیا یا رسول اللہ بھوک ہے، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، پیٹ دکھایا، نبی علیہ السلام نے کپڑا اٹھایا اور کہا کہ میرے تو 2 پتھر بندھے ہوئے۔ ہمارے نبی تو ایسے نبی ہیں، لیکن ہم بہرحال اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق دوسروں کا خیال کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے لیے بھی ایک آزمائش ہے، تو ہم دوسروں کا خیال کر کے قیامت کے دن جب لوگ بھوکے بھی ہوں گے، ننگے بھی ہوں گے، سورج بھی قریب ہوگا، پیاسے بھی ہوں گے، اس دن اپنے بھوک کا، اس دن اپنے پیاس کا، اس دن کی لباس کا، اس دن عرش کے سائے کا انتظام آج کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔